گویا بنو امیہ کی جو بنیاد ہے عبد الشمس سے لے کر آگے توڑ تک، اس کی بنیادی ہی عداوت اور حسد ہے اور اہل بیت نبوت سے نفرت ہے۔ تو اہل بیت نبوت سے نفرت کرنے والوں سے خدا نفرت کرتا ہے، رسول نفرت کرتے ہیں، اصحاب رسول نفرت کرتے ہیں۔ ہم اس پر انشاءاللہ مکمل بحث دیں گے۔ اور جس سے خدا نفرت کرتا ہے اس سے نفرت کرنا واجب ایمانی ہے، ورنہ ایمان ضائع ہو جائے گا۔ جس سے رسول نفرت کرتے ہیں اس سے نفرت کرنا واجب ایمانی ہے، جس سے اصحاب رسول نفرت کرتے ہیں۔ حیرت اس بات پر ہے، یہ کیسا ٹائٹل ہے ہماری بریلویت کا کہ رسول سے نفرت کرنے والوں کے عرس۔ واہ 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 واہ۔ ویسے بھی یہ سوسائٹی میں یعنی سماجی رویوں کے اعتبار سے بھی شرمناک ہے۔ یہ طوطے کبوتر کائیں کائیں کرتے رہتے ہیں، یہ شرمناک ہے کہ یزید کے باپ کا عرس کس بنیاد پر ہے کہ یہ رسول کو گالیاں دیتا رہا بالواسطہ، اہل بیت کو گالیاں دیتا رہا اور اہل بیت کی توہین کرتا رہا، ان کے قتل کے اندر جناب والا کردار دیتا رہا اور اہل بیت کے ماننے والوں کو قتل کرتا رہا۔ ہاں جی، یہ کارنامے ہیں جن بنیادوں پر جناب والا عرس منایا جا رہا ہے۔ کوئی خیر کی بنیاد بھی ہے مولویوں تمہارے دامن میں کہ بتاؤ کہ اس خیر کو جو اسلام کی عظمت کے لیے کوئی باعث عظمت چیز تھی تو وہ بھی پیش کرو نا کسی دلیل کے ساتھ، اور میدان میں آ کر یہ بیان کرو کہ اس بنیاد پر ہم عرس مناتے ہیں۔ تمہارے اندر اہل بیت نبوت کی نفرت تمہیں اپنے ننہال سے بطور وراثت ملی ہے، بطور وراثت ملی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، برملا کہتے ہیں کہ تمہارا دین نبوی نہیں ہے، اموی دین ہے۔ اور اس پر بھی الحمدللہ تعالیٰ ہم دلائل شریعہ سے یہ حقائق واضح کریں گے کہ اموی دین جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور نبوی دین کی حقیقت کیا ہے۔ اور یہ جو جھانسا دیتے ہو کہ نہیں جی کلمہ پڑھنے سے پہلے تو عداوت تھی، بعد میں محبت تھی، آئیے ہم اس محبت کے کچھ نظائر پیش کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کے اندر شرم نام کی کوئی چیز ہوئی اور خدا کی طرف سے کوئی توفیق کا منظرنامہ سامنے آیا تو ہو سکتا ہے تمہیں ہوش ہو جائے، ورنہ تمہارے نصیب جلے لگتے ہیں، سڑے لگتے ہیں۔ بہرحال کلمہ جب پڑھا جاتا ہے فتح مکہ کے موقع پر، اس کے بعد حق یہ بنتا تھا کہ رسول اللہ کی اطاعت کا جب دم بھر لیا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر اعتماد کر لیا، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اعانت اور نصرت میں، معاونت میں، محبت میں، احترام میں، اطاعت میں، ہر لحاظ سے۔ لیکن آئیے پہلا یعنی کلمہ پڑھ کے پہلا عنوان محبت کیا قائم کیا آپ کے ننہال نے، آپ کے ماموں نے بھی اور نانا نے بھی کیا کیا آپ آئیے بتاتے ہیں۔ فتح مکہ ہوتا ہے، بنو حوازن اور ثقیف کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آج مکہ فتح ہوا، کل ہم فتح ہوتے ہیں، لہذا بڑی جمعیت کٹھی کی، بڑا سرمایہ اکٹھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ٹکرانے کا اور مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کرنے کا منصوبہ بن گیا جناب۔ کمین گاہوں میں وہ بیٹھ گئے، مورچوں میں بیٹھ گئے جناب اللہ عمر۔ تو حضور سے تو السلام کو بھی پتہ چلا، آپ کو بھی امر الہی سے ادھر آنا پڑا اور گزرنا پڑا۔ تو غزوہ حنین اسے کہتے ہیں، اور مان ساتھ ہی غزوہ طیف ہوا ہے۔ یہ دو غزوات قریب قریب ہیں۔ غزوہ حنین بپا ہوتا ہے، تیروں کی بارش ہوتی ہے، اور پھر عجب بات یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ 2000 یا 2500 جو طلقاء تھے، شرمناک رویہ ہے مولویوں کا کہ رسول جن کو طلقاء کہتے ہیں ان کو یہ صحابیت کا ٹائٹل دیتے ہیں۔ یہ اسی کہتے ہیں یہ اموی دین ہے۔ نبوی دین یہ ہے جس کو رسول طلیق کہیں، طلقاء کہیں، وہ طلقاء ہیں۔ تمام اصحاب رسول ان کو طلقاء کہتے رہے، حضرت عمر نے ان کو طلقاء کہا، مولا کائنات نے ان کو طلقاء کہا، بہت سارے اکابر صحابہ ان کو طلقاء کہتے ہیں، یہ صحابی کہتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، کس دین کا ٹائٹل تم استعمال کرتے ہو اور پگڑیاں باندھتے ہو، رنگ برنگیاں کہتے ہو کہ ہم بڑے دیندار ہیں، شرمناک رویہ ہے تمہارا۔ بہرحال غزوہ حنین برپا ہو گیا۔ بریلویوں کے نانا جان ابو سفیان اور ماموں دو، معاویہ بن ابی سفیان اور یزید بن ابی سفیان، یہ دونوں، اور چوتھا آدمی ان تینوں میں تھا صفوان بن امیہ۔ یہ ریت کے ٹیلے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، اور پیچھے سے یہ جو 2500 یا 2000 ساتھ آئے حنین میں لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ دو پلیتیاں تھیں ان کے اندر۔ پہلی پلیتی یہ تھی کہ جس وقت جنگ عروج پر ہو تو تم سب نے بھاگ آنا ہے، تم جب بھاگو گے بھگدڑ بچے گی، اصحاب رسول بھی بھاگ جائیں گے، رسول نرغے میں آ جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، جان چھوٹے گی۔ یہ ہے کلمہ پڑھنے کے بعد کی نیکیاں مولویوں، کلمہ پڑھنے کے بعد کے یہ تصورات ہیں طلقاء کے۔ کلمے سے پہلے تو ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں نا جی، ہمارا معاملہ، ہماری گفتگو تو کلمہ پڑھنے کے بعد کے معاملات پر ہے۔ اور ہوا بھی ایسے، جس وقت جنگ زور پر آئی تو یہ 600-700 لوگ وہاں سے بھاگے، اور اس میں سے کچھ جو اصحاب تھے وہ بھی بھاگ گئے مکہ کی طرف۔ حالات بن گئے، اب تیروں کی بارش ہو رہی ہے رسول کی ذات پر۔ رسول کی ذات سے عہد وفا کرنے والے مکے کے اندر معاہدہ ایمان طے کرنے والے ابو سفیان، معاویہ بن ابی سفیان، یزید بن ابی سفیان اور صفوان بن امیہ جو ہیں، یہ ریت کے ٹیلے کے پیچھے چھپ کر تماشا دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی کیسے ہوتی ہے، اسلام کو پسپائی کیسے ہوتی ہے، رسول کیسے مارے جاتے ہیں۔ خیال یہ تھا کہ کیونکہ بنو ثقیف کے لوگ
اور بنو حوازن کے لوگ بڑے جنگجو تھے، تیر انداز تھے، بڑے جفاکش تھے. تو ان طلقاء کا یہ خیال تھا کہ وہ ان کا کچومبر نکال دیں گے اور قیمہ بنا دیں گے اور ینبوع البحر میں پھینک دیں گے. تو اس وقت ہوگا کیا، ان کا مال ہم لوٹ کر لائیں گے. یہ کلمہ پڑھنے کے بعد کی محبتیں ہیں مولویو، کچھ ہوش کرو. اچھا، اور اگر بالفرض بالمحال نقشہ جنگ کا بدل گیا، مسلمان غالب آ گئے، تو کلمہ ہم نے پڑھا ہے غنیمت لے آئیں گے. اگر کلمہ پڑھنے کے بعد جو نیکیاں انہوں نے اسلام سے کی ہیں ان کی اگر ہم گنتی کریں تو ہند سے شرما جائیں. اس قدر انہوں نے اسلام دشمنی کی ہے، جن کو تم نیکیاں بنا کر بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہو. تمہارے کس دین پر، کس مسلک پر ہم اعتماد کریں، جس مسلک کے اندر روح ہی کوئی نہیں ہے اور جس مسلک کے اندر جناب والا احترام کی کوئی عظمت ہی کوئی نہیں ہے. بہرحال جنگ ہوتی رہی. جس وقت مسلمانوں کو پسپائی ہوتی، جنگ میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، تو یہ خوشی سے بغلیں بجاتے اور اشعار پڑھتے. اور جس وقت کافروں کو پسپائی ہوتی تو یہ بریلویوں کے ننہال جو ہیں یہ 500 کے تیر نکالا کرتے تھے کہ جناب والا اب فال نکالو کیا بننے والا ہے. یہ تھا وہ کردار جو کلمہ پڑھنے کے بعد کا ہے. اب میں ملت بریلویہ پر سوال کرتا ہوں، یہ کردار اسلام ہے؟ یہ نبوی دین ہے؟ آئیے ہم اس کردار کو نبوی دین کی روشنی میں بیان کرتے ہیں. قرآن فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم. لوگوں، کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ حمایت رسول میں، نصرت رسول میں تم جیسے بھی ہو نکل پڑو. طبیعت مانتی ہے نہیں مانتی، رسول اللہ کی غلامی میں آ جاؤ. حالات سازگار ہیں نہ سازگار ہیں، رسول اللہ کی ذات کے ساتھ کمر بستہ ہو جاؤ اور اسلام کے غلبے کے لیے جہاد کرو، اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی. میرا سوال ملت بریلویہ پر ہے، خاص کر دعوت اسلامی کے ہونہار اہل علم سے ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ آپ کے نانا جان ابو سفیان نے کوئی ایک دمبڑی بھی دی ہے اسلام کی عظمت کے لیے؟